اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المنذب والصفي المقرب والحبيب المرتجب والأمين المعلن الحق بالحق معنا آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علیہم اجمعین هذا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. صلوات پڑھ لیجیے. حاضرین مجلس، دین اللہ اور ایام اللہ کے زیر عنوان ہماری آج اللہ کی کتاب میں سورہ ابراہیم 5ویں آیت میں واضح طور پر حکم کیا گیا ہے جو بھی محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھنے والا ہے وہ صرف اللہ کو یاد نہ کرے بلکہ اللہ کے دنوں کو بھی یاد کرے. توجہ چاہیے. اللہ کے دنوں کو بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا اللہ اللہ تو کرتی ہے لیکن دنوں سے لوگ گھبراتے ہیں. تو جو آج لوگوں نے دنوں کی اہمیت لمحات میں رکھ دیا. گھڑی میں فضیلت، فلانی گھڑی میں بڑی برکت ہے، فلانی گھڑی میں برکت ہے. لیکن اس گھڑی میں جن کی وجہ سے برکت ہے ان گھڑیوں کا نام ہی نہیں. تو جو چاہیے ہم نے دین کے حکم میں یہ سمجھا کہ گھڑیوں میں نہیں، برکت ان گھڑیوں میں ہے جو خدا نے صاحبان برکات بنا. نماز جمعہ، روزے، مگر کاموں کی وجہ سے جو ذکر خدا محمد کے نور کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اہم ہے مگر ابراہیم کی وجہ آپ کی توجہ پر شکر گزار. اللہ کو یاد کر، جتنا چھوٹا نبی ہوگا اتنا چھوٹا اللہ کا دن، اور جتنا بڑا نبی ہوگا اتنا بڑا اللہ کا
कसम आप करते हो, हमने यौमुद्दीन को भी देखा है। एक अल्लाह का दिन है जिसको यौमुद्दीन कहा गया, एक दिन तो अल्लाह जगह तो। उसके बाद कुरान में मुख्तलिफ लम्हाते कल के निश्चित खर्च हो जाए। आज छोटे दिन तो हम मनाते हैं, बड़े बड़े दिन क्यों घबराते हैं? अल्लाह दिनों के जिक्र करने मनाने का हुक्म है। मनाओ, बड़ी ईद मनाई आपने, नायब है इब्राहिम, मोहम्मद मुस्तफा नहीं है। तो जो सबसे अल्लाह के दिन वो कहलाएंगे हम मुस्तफा शामिल हो। जब अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा कमाल, अब उससे बड़ा कौन होगा जब मोहम्मद जाहिर हो रहा होगा। अल्लाह अकबर, यानी उससे बड़ा होगा हो रहा है। या की 45 हो कायनात वालों, मुत्तलिब के कसरे में आप नहीं आया, हिदायतों का सूरज आ रहा है। रसूल मोहम्मद हो रहा है, बहुत बड़ा दिन है। मोहम्मद मुस्तफा में पता चला जब पूरे मोहम्मद पे हो तो वो पहला कहा जाएगा, आपका पहला ऐसा दिन, बड़ा तरीन दिन है, अजीम तरीन दिन। तो जहाँ चाहिए ज़हूर, मगर ज़हूर मोहम्मद को याद किया तो हमें आ रहा है। मोहम्मद आए तो नाम किसे रखा? मोहम्मद का नाम, तारीख मोहम्मद का नाम हजरत अबू तालिब ने रखा है, अब्दुल मुत्तलिब का है। बाप का ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये अब्दुल्ला बेटा आम बेटा नहीं है ना, बेटा तो पूरा खानदान इसका इंतजार कर रहा है। ये दुआ इब्राहिम है। चाहिए मोहम्मद जैसा बेटा हाथ साथी नहीं मिलता। तो दुआ माँ को भी पता है कि मेरा बेटा मोहम्मद है, बाप को भी पता है कि मेरा मोहम्मद है। उस मुसलमान को लोग क्या कहे जो एक तवाइफ को मानता है, नूरे था बाप की पेशानी से, जिस बाप की पेशानी में नूरे मोहम्मद, उस बाप को पता नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला को भी पता कि मैं मोहम्मद का बाबा, लेकिन मोहम्मद का नाम तो अल्लाह ने रखा है। किताब मोहम्मद का नाम तो रखा अल्लाह। तो जब रसूल आए, नाज़िल हुए
تفسیر کر کے خدا نے سورۃ الفیل قرآن میں لکھ دی. اس طالب کے اللہ اکبر بابا کو اسی نظام میں عطائے الہیہ میں یہ خبر ہے کہ دیکھو محمد کا نام آپ نہ بولنا, محمد کا نام بولے گا تو ابو طالب بولے گا, اس لیے ابو طالب نے رکھا. یہ اللہ رسول کے ساتھ ابو طالب کی محبت ایسی. ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب میرے رسول تیرے گھر میں آئے, تیرا میرے گھر آئے گا, میرے رسول کا نام تو دنیا کو بتائے گا, تیرا نام میں دنیا کو بتاؤں. تیرے ساتھ پیار ہے, لوگ ایسا ہے کہ میرا محمد تیرے گھر میں آئے بیٹا, میرے محمد کا نام دنیا کو تو بتائے گا, تیرے بیٹے کا نام میں اللہ خود بتاؤں گا. میرے محمد کو تو پالے گا, تیرے بیٹے کو محمد پالے گا, اور میرے محمد کا نکاح تو بڑھائے گا, تیرے علی کا میں بڑھاؤں گا.
دنوں میں پہلا دن ظہور محمد، دوسرا بڑا دن پہلے دن علی کے باپ کی شان، دوسرے میں علی کی ولایت کا نفاذ، توجہ چاہیے جاگتے ذہنوں کو کرتے ہیں۔ تیسرا بڑا دن معراج، اچھا معراج کو یاد کرو، کیا ملا معراج؟ خلاف نہیں جب ہو گئی، کیا معراج چھوٹا دن ہے؟ کسی نبی کو محمد جیسا رتبہ نہیں، اور محمد کی معراج ہے ویسی کسی کے پاس معراج نہیں، لیکن معراج کرے تو سمجھ میں آ توجہ چاہیے۔ جب معراج کو یاد کرے تو کیا قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، نجم کی 18ویں سے محمد کی آنکھوں نے نہیں کھایا، نہ کوئی غلطی ہوئی، لقد رأى من آیت ربہ، معراج محمد نے اپنے رب کی آیت الکبریٰ توجہ چاہیے، کیا دیکھا رسول نے معراج میں؟ آیت الکبریٰ۔ تفسیر کرے گا آیت الکبریٰ کی؟ عام آدمی یا رسول خود کریں گے؟ رسول خود کریں گے، اور سچے رسول نے اپنی حدیث بیان کی، اور کنز العمال میں متقی نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول نے فرمایا صحابہ کے درمیان یا رسول اللہ معراج میں گئے، یا رسول اللہ آپ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا تو رسول نے فرمایا یا علی انت سبیل الہدی و یا انت مثل و یا انت میزان الاعمال و یا انت آیت الکبریٰ۔ حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، عقل کے ساتھ، اللہ کے دن منانے کا حکم یاد کرو۔ اللہ کے دن یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ اس دن کا شرف یاد کرو، اس دن کی عظمت کو یاد کرو، گھبراہ لوگوں سے خلاف۔ اور اللہ کے دنوں میں بڑے دن، بڑی ہستیاں ملوث ہو، مصروف ہو، سے بڑا تو کوئی جو چاہیے۔ اب پتا چلا محمد کا نزول بڑا دن، محمد سرکار کا اعلان نبوت بڑا دن، محمد مصطفیٰ کی معراج بڑا دن۔ اللہ کہتا ہے ان دنوں کو یاد کرو، اور آپ یاد نہیں کرتے، وہ جو چاہیے جاگتے کلام کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان دنوں کو یاد کرو، اور آپ یاد نہیں کرتے، اس لیے سبق دہرا رہے ہیں۔ اور محمد کی زندگی اللہ کے نظام میں چوتھا بڑا دن ہجرت ہے۔ ہجرت کی رسول نے بہت بڑا کام چاہیے، لیکن ہجرت کے دن ارے کون سی بات ہے جس کا رب نے اور لکھا اس کو احیاء العلوم میں، امام غزالی نے لکھا اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہ شب ہجرت ایک لمحہ ایسا آیا جب فرشتوں سے کہا من مثلی، اور میرے جیسا کون ہے؟ اللہ شب ہجرت کون سا لمحہ ہے جب اللہ نے مثلی یاد کرو نا شب ہجرت کو، اللہ کا دن سے مراد 24 گھنٹے، دن سے مراد وہ لمحات جب اللہ کے بندے رہے ہو، اللہ کا دن ہے شب ہجرت، کیونکہ زمین پہ اندھیرا ہے، سورج ڈوب چاہیے، جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں۔ شب ہجرت میں کون سا لمحہ ہے جس کو امام غزالی نے لکھا احیاء العلوم میں؟ اللہ کا تب اور میرے جیسا کون ہے؟ فرشتے کانپ رہے ہیں، پروردگار تو بے مثل ہے، تو جو چاہیے کون سی بات ہے، اور کون سی بات ہے جس میں خدا نے کہا سے میں
ہے میکائیل جبرائیل تم دونوں بھی بھائی ہو. فرشتوں سے سبحان اللہ. علی وہ ہے بندے نہیں جس کا معاملہ فرشتے نہیں کرتے. یہ میری گواہی. والفضل ما شاہدت بہ الاداء، فضیلت ہوتی وہ ہے جس کو دشمن بھی لکھ کے جائے. یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقائق قرآنی ہے، طلبہ قرآن ہے. اللہ کے دن مناؤ. دن وہ ہے جہاں محمد نے کو کمالات کو ظاہر کیا. کمال محمد کا ہے اور جلوہ قوت محمد کی، اور کمال علی کے ساتھ. کمال محمد کا جلوہ علی سے. کیوں؟ کیونکہ محمد ہے مدینہ علم اور علی ہے باب علم. باب کی توہین نہ ہو جائے. یہ جلوہ اکیلا دکھا، یہ دین کا اللہ اکبر علم کا شہر اپنے دروازے کو کرنے کے لیے لے کے آیا. جو چاہیے فرشتوں سے کہا. امام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا احیاء العلوم مسترد ترین کتابوں کے حوالے سے. امام بن حنبل جیسے اللہ اکبر بزرگ عالم سے حوالہ لے کے انہوں نے لکھا اس کو. اور کیا لکھا؟ آسمان بھی کہا یا جبرائیل یا یا سیدان الملائکہ وہ فرشتوں سردار آخیت بینکما، میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے. تم وہ کر سکتے ہو جو علی کر رہا ہے. چاہیے اللہ اکبر. رسول جان دینا یہ بڑا کمال ہے. گھبرائے کو سے کلام نہیں ہے. جان دینے کی کیا حیثیت ہے؟ توجہ چاہیے. جان تو اتنوں نے دی. یحییٰ زکریا رسول کے ظہور سے پہلے آل رسول کے نام پہ قربان ہو گئے. جان دینا تو اتنی بات ہے کہ دہشت بغیر عقل میں جان دے رہے ہیں. یہ کیا ڈرامہ. اور جان دینے کے لیے اتنے لوگوں نے رسول کے لیے جان دی. بدر میں شہید، احد میں شہید ہوئے، خندق میں شہید ہوئے، خیبر میں توجہ چاہیے، حنین میں کتنوں نے جان دی. رسول پہ جان دی گئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بزرگ ہستیاں ہیں، انہوں نے رسول پہ جان دی. ظلم تو یہ ہے توجہ چاہیے اللہ اکبر کہ جان تو ہر کوئی دے لیتا ہے اپنے مشن کے لیے. دیتے ہیں ہارا کاری کر کے، ہندو دیتے ہیں آتما ہتیا کر کے. توجہ چاہیے. عام لوگ دے رہے ہیں جان. اور جان دینے کا اتنا کام کون سا ہے؟ یہ اس لیے اس کو ایشو بنایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ایسوں کو مان لیا ہے جو رسول کے پاس کر بھی جان نہیں دیتے تھے. غلطی ہوئی ہے. رسول پہ جان دینا بڑی بات. کون مسلمان جو رسول پہ جان نہ دے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جان دینے والے. تو جان دینا کون سا کمال ہے؟ تو جب جان دینا کوئی کمال نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. تو جو چاہیے علی نے دیا کیا ہے؟ ہجرت کمال کیا ہوا جس کے لیے علی فرشتوں کو کہہ رہا اللہ نہ مثلی، اور میرے جیسا کون اللہ ہے؟ من خلق علی ابن ابی طالب، جس نے محمد کے لیے علی کو بنایا. علی نے کیا ہے؟ فرشتے کیوں رک گئے؟ کہا اللہ ہم نہیں کر سکتے جو یہ علی کر رہا ہے. امام غزالی نے کہا کیا کر سکتے ایسا؟ کہا نہیں پروردگار جیسا تیرا فیصلہ ہے ہمارے لیے ہمیں ویسے رہنے دے. ہم وہ نہیں کر سکتے جو یہ کر رہا. علی نے کیا ہے؟ بس جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ کا دن یاد کرے تاکہ تمہیں پتا چلے اللہ کو آیت سمجھانا چاہتا ہے. علی کون؟ علی کی صفت کیا؟ علی وہ ہے ما لیسا فوق
गिलमान सोते हैं, तुम्हारे लोगों से कलाम नहीं। ईसा सोया हुआ है, तो जो हाथ चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कितनी मखलूकात है नहीं सोती। इन सोमिया के मरीज नहीं सोते, मगरमच्छ नहीं सोता। तुम्हारे लोगों से कलाम नहीं। तो ये सारे अल्लाह हो गए। ना सोने से अल्लाह नहीं बनता, फरिश्ते भी नहीं सोते। मुझे कोई आयत बताओ जिसमें खुदा ने लिखा फरिश्ते थक गए, फरिश्ते सो गए। तो जो चाहिए तो सारे अल्लाह तो नहीं ना। तो इसका मतलब जिनके लिए खुदा ने कुदरत रखी वो नहीं सोते। इसे सच्चे रसूल ने इतनी हदीस यहाँ पे सुना भी चुका हूँ, गुफ्तगू को मुकम्मल करने के लिए दोहरा रहा हूँ। सच्चे रसूल इसीलिए अपनी मोहतरमा सोजा से कहा था, जब कहा था सो के उठे नमाज पढ़ ली और हमें कहते वुजू करो जरा आंख बांधो। रसूल ने कहा था तनाम हो नहीं बोला ये नाम हो कल्बी, बीबी तुम हो सो जाते हो, हम नहीं सोते, हमारी आंखें बंद होती है। अगर सो जाए अल्लाह की कायनात में गवाही को देगा। वो जो चाहिए अल्लाह अकबर। ये नूर वाले सोते नहीं है, तो अली ना सोए तो शिरक। लेकिन अली नहीं सोता क्यों? क्योंकि अली पर नींद बुलंद नहीं हो सकता। अली नींद पर बुलंद है। गालिब अला कुल्ले गालिब, अली हर चीज पर गालिब है। फतवा चाहिए, अली पर नींद नहीं आ सकती। अब अली के लिए कि अली तू सो जा। अली होता वो है जो किसी चीज से मगलूब ना हो, किसी का ऊपर ना आने दे। अब अल्लाह कह रहा है मोहम्मद के लिए अली तू सो जा, तो ये अली की जान नहीं जा रही, अली की हकीकत गुम हो रही है। अली अपनी असलियत कुर्बान कर रहा है, क्योंकि सो जाए तो अली नहीं है। अब अली ने कहा मैं सो रहा हूँ। अल्लाह ने कहा देखो तुम फरिश्ते हो कि अपनी असल को छोड़ सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें वजूद दिया है और मौत आए तो इनकलाब है, मगर यहाँ पे मादूम होना, जिस जगह पे तख्लीक किया वहां से वजूद खत्म हो जाए, आदम में चला जाए। अली ने कहा मैं ऐसा मोहम्मद का नौकर हूँ, अगर मोहम्मद के लिए तू मुझे बुझाना चाहता है, मादूम करना चाहता है, तो हाजिर हूँ। मैं मर के नहीं खत्म होता, और मर के तो मेरा नौकर नहीं खत्म होता। सवाल किया गया है कि मैं अली होकर सो जाऊं। अली का नाम अल्लाह ने अली रखा, यानी जो अली की हकीकत है वो खत्म हो जाए। अली ने कहा मैं वो भी कुर्बान करने को तैयार। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मैंने अली को फना के लिए नहीं बका के लिए बनाया। अली को बचाना भी है, अली को सुलाना भी है। इसे खुदा ने कहा मैं हूँ असल अली, ये तो मेरी अता से अली है। इसलिए मोहम्मद मैं इस अली को सो ये जाए, मैं अल्लाह अली अपने बंदे अली को अपनी पनाह में ले लूंगा। आज से इसका नफ्स नहीं होगा, मेरा नफ्स होगा। तो जो चाहिए ताकि बंदा अली रहे और सो जाए, तो जो चाहिए। अब ये कुर्बानी है, इसलिए पूछा था मेरे जैसा कौन है? मन खलक अली इब्न अबी तालिब, मोहम्मद के लिए अबू तालिब के इस बेटे अली को पैदा किया है। घबराने को नहीं है, तवज्जो चाहिए। याद कर अगर अली न हो तो अल्लाह को फख्र किसमें होता? तवज्जो चाहिए। अल्लाह का दिन हिजरत और अल्लाह का दिन बदर, लगत नसरकुमुल्लाह बिबदर। वो अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद की है। जागते दिलो कलाम करते हैं अंतुम अदिल्लाह, और तुम कमजोर तरीन बस्तरीन थे। क्या हुआ बदर में? याद करो ना बदर में क्या हुआ। जो चाहिए जागते
ہم ایسوں سے جنگ نہیں کرتے جن کے باپوں کے نام پکے نہ ہوں. کافروں نے واپس بھیجا تھا. جہول النسل ایسے لوگ نہ ہیں ہمارے مقابلے میں. اگر ہم تمہارے ہاتھ سے مر گئے, اگر ہم نے تم کو مار لیا تو ہماری کیا شان بنے گی, اور اگر تم نے ہمیں مار لیا تو ہمارا رہ کیا جائے گا. ہمارے مقابلے میں بھیجو کا نسب بلند ہو. اور رسول نے بھیجے تھے 3 اور تینوں ہاشمی تھے. اور وہاں پر جا کر علی نے کہا تھا میں ہوں پہلا علی ابن ابی طالب. دوسروں کے نسب پہ الزام لگاتے ہو, میرے باپ جیسا باپ دکھاؤ. جو چاہیے گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. بدر میں کس کی شان بنی؟ 70 بندے قتل ہوئے, 36 علی نے شہید قتل کیے, 6 حضرت حمزہ نے قتل کیے, باقی 28 جو تھے اس کے لیے 3000 فرشتے تھے علی کی شکل میں بھاگتے ہوئے. توجہ چاہیے. ایسی تاریخ آئی. بدر آپ نے سنی, اللہ کا دن بدر یاد کیا. بدر کو کیا ملا آپ کو؟ محمد کے کمال سے علی کا جلوہ. لوگوں سے کلام نہیں. اگر علی نہ ہوتے تو بدر کیسے جیتی جاتی؟ تو چاہیے کیونکہ فریق تو 28 بندوں کو قتل نہ کر سکے تھے. توجہ چاہیے. جتنے قتل کیے جو ماننے کے 36 علی نے قتل کیے. توجہ چاہیے. بہت آگے گھبرائے تو نہیں میری بات سے. اللہ کا دن ہو, یاد کرو حد کو. محمد سرکار کی زندگی کے بڑے دن تو یہی ہے نا, ایام اللہ. اللہ کہتے ہیں ان کو یاد کرو. بہت کو یاد کیا. تیسرے سورہ آل عمران کی 153 میں آیت, اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اور یاد کرو جب تم چلے جا رہے تھے پہاڑ پر اور مڑے نہیں دیکھتے تھے اور اللہ کا رسول تم کو پیچھے سے پکار رہا تھا. کس کا منظر ہے؟ عہد کے لیے. یاد کیا عہد کو, کیا نظر آیا؟ ایک طرف پوری کائنات ہے بھاگتے توڑتے پریشانیوں میں, اور ایک طرف رسول کا بھائی علی ہے جس کے فرشتے بول رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا. توجہ چاہیے. عہد کو یاد کیا, علی کی شان. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. خندق اللہ کا دن ہے, سورۃ الاحزاب بھری ہوئی ہے خندق کے ذکر کے ساتھ. جاگتے لوگوں کو رام کرتے ہیں. اللہ اکبر. خندق آئی, خندق میں پورا قرآن نے نقشہ کھینچا. تیری سورۃ الاحزاب کی 18 آیت میں قد یعلم اللہ الموقعین منکم, اور اللہ جانتا ہے تم میں سے ان ذہنوں کو جو اللہ کے لشکر کو بزدل بنا رہے ہیں. تاکہ تو نہیں بیٹھے ہوئے. ایک طرف لشکر کا حال اور دوسری طرف سورۃ الاحزاب کی 24 آیت, وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اللہ نے ایک قتل کیا جو مومنوں کے لیے کافی ہوا. کس نے قتل کیا؟ علی نے. کس کو قتل کیا؟ عمر بن عبد العزیز کو. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. اللہ کا دن ہے, جنگ خندق, احزاب, اللہ کا دن. اور اس میں نظر کس کی شان آئی؟ محمد کے بھائی علی کی. پگڑی پہنائی. خدا نے قرآن میں جد اللہ کہا, محمد نے کہا یہ صرف جد اللہ نہیں ہے, یہ کل ایمان ہے. توجہ چاہیے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. علی کو خندق میں کل ایمان کا. خیبر آ گئی. منا رہے ہو نا اللہ کے دن. توجہ چاہیے. اس سے بڑے اللہ کے دن تو نہیں ہے. خیبر آ گئی. اور خیبر میں قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, پانچ سورۃ المائدہ کی 54 میں, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. او کلمہ پڑھنے والوں, اگر تم کافروں سے بھاگ بھاگ کے مرتد ہو گے نا تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو بھاگتی نہیں ہے. اللہ سے وہ پیار کرتی ہے, اللہ ان سے پیار کرتا ہے.
دن, احد اللہ کا دن, خندق اللہ کا دن, خیبر اللہ کا دن, صبر والوں کے لیے نشانیاں. قرآن کہتا ہے یاد کرو, قرآن کو یاد کر رہے ہیں نا, اس سے زیادہ ثواب کیا ہوگا؟ توجہ چاہیے, گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں. اللہ اکبر. سے بڑے اللہ کا دن کوئی آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دینا, توجہ چاہیے. میری نگاہ میں ان سے بڑے اللہ کا دن کوئی نہیں ہے. یہ برس قرآن آیتوں کی چھاؤں میں اللہ کے ایام اللہ اکبر, اللہ کے بڑے بڑے دن ہیں, اور وہاں پر جہاں اللہ کا دن میں محمد کا علم اقتدار ہے, وہاں پہ علی کا جلوہ ہے, کیونکہ علی باب علم محمد ہے. توجہ چاہیے. کون آیا خیبر میں, کس کا چرچا ہوا؟ لوگوں سے کلام نہیں, ایک علی کا چرچا ہوا نا. رسول نے کہا لو آتین رایتا قدن راجلن کرارن غیر قرارن, کل اس کو دوں گا جو قرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے. میرا بھی محبوب, اللہ کا بھی محبوب, ہم بھی اس سے پیار کرتے, وہ بھی ہم سے پیار کرتا. جو چاہیے. کون آیا بھی محبت خدا بن کر خیبر اللہ کا دن ملا, کون علی. جو چاہیے. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. پھر ایک بڑا دن, اور خدا نے کہا قد نرا تقلب وجهك فی السماء, ہم دیکھتے تیرے چہرے کا بار بار بدلنا. وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی کرو. توجہ چاہیے. سہمے ہوئے لوگ ذکر علی کی عقیدت نہیں پا سکتے. توجہ چاہیے. جاگتے لوگ کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی, علی باب علم محمد ہے. علی اس علم کا دروازہ ہے جو کائنات میں خدا کی طاقت سے ظاہر ہے. کاش آپ کو باب علم ہی سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. اور باب علم رسول کے ہے جو شاعری نہیں کرتا, اور آپ وہم کریں علی پر کہ وہ ناپاک ہوا, اسے وضو کی ضرورت ہوئی, اس کا ارادہ بدلا, یعنی اللہ جدھر سے علم دے رہا ہے وہ دروازہ ہی خراب ہو گیا. آپ کیا کریں گے باقی بات؟ تو چاہیے. جاگتے دیر وہ کلام کرتے ہیں. محمد تیرے چہرے کا بار بار دیکھتے آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اور ہم نے قبلہ ادھر بے پھیر دیا جدھر تو راضی ہے. دوسرے سورۃ البقرہ کی 144 ہے. مسجد ذوالقبلتین, اللہ کا دن ہے کہ نہیں؟ آیت آئی ہے, بڑا فیصلہ ہوا, مسلمانوں کو قبلہ ملا کعبہ. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. مل گیا قبلہ. ہے کوئی محمد کے بعد علی کے علاوہ ہے کوئی جو اس آیت کے مطابق ہے انا مصلی علی القبلتین؟ گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. اور قبلہ بدلا تو کس کی عزت ہونی؟ ایک علی کی, جدھر محمد کے ادھر علی ہے. اور جو چاہیے. علی نے کہا میں نے ایک نماز دونوں قبلوں کی طرف پڑھی ہے. اللہ کے دل کو یاد کیا, علی کا جلوہ نظر آیا. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. اللہ کا دل ہے مسجد
اذان نہیں پتا اس کو حج اکبر کیا پتا ہوگا؟ گھبرانے کا کلام نہیں ہے. اللہ کے دل یاد کرو, اللہ کے دلوں میں حج اکبر ہے. حج اکبر ہے محمد والا, اور محمد نے حج اکبر پہ اذان دی. مجھے کوئی مسلمان بتائے اپنے سر پہ قرآن رکھ کر کہ کبھی رسول نے یہ اذان دی جو ہم دیتے ہیں. کبھی رسول نے ایسے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. کبھی رسول نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, رسول نے اذان دی؟ کبھی رسول نے اذان نہیں دی, صحابہ نے دی. قرآن کہتے ہیں رسول نے اذان دی. آپ نے صحابہ کی یاد رکھی, رسول کو کیوں بھول گئے؟ نام مولا توجہ چاہیے, نعرہ حیدری. اور صحابہ کی اذان یاد ہے اور رسول کی اذان کو یاد کرو. خدا کی قسم قرآن کی آیتوں میں مجھے کوئی مسلمان بتا دے رسول نے اذان کیا دی. آیت آئی اللہ نے اذان دی. اللہ نے کون سی اذان دی؟ رسول نے اذان دی. اللہ رسول نے مل کر اذان دی. ایک اذان اللہ رسول نے دی. حج اکبر کے دن پتا چلا حج جمعے سے اکبر نہیں ہوتا, حج اکبر ہوتا ہے اس اذان سے جسے اللہ رسول دیتے. تو ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن کی آیت نے کہا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اور اللہ نے خود اپنے رسول کے دہن قرآن سے اپنی طاقت توحید کے ساتھ ایک عزام دلوائی. جس دن دلوائی وہ دن حج اکبر ہے. رسول نے کیا اذان دیا؟ جائے پڑھے جا کر تفسیروں کی کتاب, کیا مطلب اس اذان کا. خدا کی قسم سچے مولا علی نے کہا اور قرآن میں میرا ایک نام ہے جسے منافق نہیں جانتے. کہا مولا وہ آپ کا نام کون سا ہے؟ کہا مجھے اللہ رسول نے اذان کہا ہے. میں ہوں پکارے خدا, میں ہوں پکارے رسول, میں ہوں اذان خدا, میں ہوں اذان رسول. اور دنیا اذانے دے, اگر اللہ کی اذان نکال کے دے کون سی اذان ہے گئی؟ لے کے آیا, کہا جو کعبے میں کروایا وہ ایک
لکم دینکم. او علی کو ماننے والوں، میں نے اس بات سے تمہارے دین پر کمال کی مہر لگا دی. اپنے اعمال کو نہ دیکھنا، اقرار ولایت کو دیکھنا. گبرانوں کا سے کلام نہیں. کوئی کتنا بڑا کافر ہو، آخری لمحے میں علی تجھے مان لے جنت میں بھیج دوں گا. کتنا بڑا نمازی ہو، اگر تیری ولایت سے ٹکراتا ہوا آیا، اس تلوار سے کاٹوں گا جس کو میں نے احد میں بھیجا. سے مراد ہے علی کے کمالات کو یاد کرو. اور اگر محمد آیا اور اگر ابو طالب نام نہ رکھتے تو محمد کو محمد کون کہتا؟ پتا چلا اگر ابو طالب کی شان نظر نہ آئے ظہور محمد سمجھ نہیں آتا. محمد نے اعلان نبوت کیا. اگر ذوالشیرہ میں علی کو اپنا نائب نہ بنائے، ذوالشیرہ کا مقصد کیا ہے؟ پتا چلا علی کی ولایت نہ ہوتی، ذوالشیرہ کا مقصد نہیں ہے. محمد نے معراج کی، علی کی شان نظر آئی. اگر علی کی شان نہ ہو تو معراج کا ذکر کیا رہ گیا ہے؟ محمد نے ہجرت کی، علی کا کمال نظر آیا. اگر علی نہ ہوتے خدا اپنی مرضی کسے دیتا؟ اللہ اکبر. محمد نے بدر لڑی. اگر علی نہ ہوتے اللہ اپنی مدد کسے کہتا؟ محمد نے خندق لڑی. اگر علی نہ ہوتے محمد کل ایمان کسے کہتا؟ محمد نے احد میں گئے. اگر علی نہ ہوتے اللہ ذوالفقار کسے دیتا؟ محمد خیبر میں گئے. اگر علی نہ ہوتے اللہ کا ید اللہ کون ہوتا؟ محمد قبلہ بدلا. اگر علی نہ ہوتے تو اللہ یہ احساس نیابت نفس محمد کسے دیتا؟ اور اگر غدیر میں حج میں علی نہ ہوتے تو اللہ اکبر اپنا دین کس کے کمال پہ مکمل کرتا؟ اللہ اکبر. اور دنیا علی سے بھاگتی ہے اور اللہ علی کی طرف لانا چاہتا ہے. توجہ چاہیے. اللہ کہتا ہے اور تم جتنا بھی بھاگو گے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق مغرب کی قید نہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. دوسرے سورۃ البقرہ کی 115ویں آیت. اور اللہ کے لیے مشرق مغرب حیا کسی چیز کی قید نہیں. اور دشمن علی تو جدھر بھی بھاگے گا اللہ نہیں تجھے میرا وجہ اللہ ملے گا. اللہ اکبر. بسم اللہ. حیدری علی کی بے مثل تصویر جو خالق بلا بیٹھا، علی کی بے مثل تصویر، علی کی بے مثل تصویر جو خالق بلا بیٹھا، سب کچھ ملا کے سنگ ایک جملہ سجا بیٹھا. اور پھر بولا میرے محبوب اس تصویر کو تو دیکھو، علی کی خاطر میں ساری خدائی لٹا بیٹھا. بہت سے مشورے دیے. ایک مشورہ میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹل کرو. عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹل کرو. مشکل کشا ہے پاس تو مشکل کا حل. ہرگز نہ تم عمر کا بھروسہ کیا کرو. ہرگز نہ تم عمر کا بھروسہ کیا کرو. بس یا علی کے ورد کی خاطر جیا چاہتے ہو خود میں اونچا ملے مقام، زہرا کے دشمنوں پہ تباہ. آخری آدمی تک جس بندے کی دل کی دھڑکنوں کا مالک کلی ہے، پہلے حلالی سے لے کے آخری حلال زادے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سوال کرتے رہو. بسم اللہ. کوئی چیز ایک دن حق کے خلاف دین نہیں ہے ولی ولی کہنا. وہ اپنی ماں سے شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا. کہاں میں لکھا ہے نبیوں کے علاوہ کسی کو ماننا ہے؟
आंखों से कलाम नहीं। हमें तो नबूवत का मकसद ही समझ आ रहा है, नबी आए इसलिए कि दुनिया अली को मान ले। अल्लाह ने चाहा यह है कि दुनिया अली को मान ले। किसी नबी ने कब्र में नहीं आना, अली ने आना है। अली की तस्वीर आती है। किसी नबी ने कौसर नहीं पिलाना, अली ने पिलाना है। किसी नबी ने पुल सिरात का परवाना नहीं देना, अली ने देना है। मोहम्मद की कुर्बत में नायब अली है। मोहम्मद इब्राहिम को नहीं कह रही कि तू परवाना है जन्नत दे, अली बांटेगा। कोई नबी जहन्नम में नहीं फेंकेगा, अली फेंकेगा। तवज्जो चाहिए। यानी दुनिया अली से जितना भागना चाहती है, अल्लाह अली को उतना फैलाता जाता है। तवज्जो चाहिए। अल्लाह अकबर। कहां पे भागेगा दुश्मन अली? अल्लाह कहता मशरिक मगरिब, मरना जीना ऊपर नीचे, और तुझे मैं नहीं मिलूंगा। मैंने अली बनाया इतना बड़ा है। जिधर दुश्मन खुदा रुख करेगा, सामने अल्लाह का चेहरा बनकर नायब मोहम्मद वजहुल्लाह अली होगा। अल्लाह अकबर। फातबिरू या उल अब्सार। आज तक नहीं माना तो कर लो इकरार। अल्लाह अकबर। अली को मान लो ताकि अल्लाह के दिन मना सको। अली का इनकार करने वाला एक आयत का काफिर नहीं, सारी आयतों का काफिर हो रहा है। वजह चाहिए। अल्लाह के दिन मनाए। अल्लाह के दिन में सिर्फ ईद उल अजहा नहीं है, अल्लाह के दिन में सिर्फ लैलतुल कदर नहीं है, अल्लाह के दिन में सिर्फ 15 शबान की शबरात नहीं है। अल्लाह के दिन वो है जहां जलवाए मोहम्मद कमाल पे हो। अल्लाह का दिन है मुबाहिला की, अल्लाह का दिन है खतीर की, अल्लाह का दिन है तहारत की। अल्लाह अकबर। जहां मोहम्मद जलवा कर है, उन दिनों से क्या डर है। मोहम्मद की वजह से मानो अली की अजमत को, अली से घबरा के मोहम्मद की अजमत में पर्दे न डालो। तवज्जो चाहिए। अल्लाह अकबर। यही पर्दे डाले गए तो नबी सादियों के पर्दे उतरे। चादरें छीनी उम्मतियों ने। कितने सालिम लोग थे जिन्होंने उस रसूल के घराने की चादरों पे हाथ डाला। अल्लाह अकबर। मसऊदी जो है, उन्होंने अपनी किताब अस्बातुल हुदा में लिखा। अल्लाह अकबर। अस्बातुल वसिया किताब, उसमें लिखा। और अब्दुल्ला बहरानी ने अपनी किताब अल्लाह अकबर अस्बातुल हुदा में लिखा। अवालमुल उलूम में अब्दुल्ला बहरानी की अवालमुल उलूम, अस्बातुल वसिया मसूदी की, मसूदी नाम जिन्होंने मुरब्बा जुज़ाब भी लिखी है। और हुर आमली है, ये मोहसिन हुर आमली है, शेख हुर आमली नहीं, इनकी किताब है अस्बातुल हुदा। इन सब में लिखा हुआ है कि रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा दरवाजे के पीछे थी। इब्न अब्दुल ने बलागा में लिखा। और दरवाजे पर किसी ने टांग मारी, और दरवाजे में जो लोहे का लंबा कील था वो रसूल की बेटी की पसलियों को छीनकर बेटे को कत्ल कर गया। अल्लाह अकबर। अगर किताबों में लिखा ना हो तो हम गुनाहगार। लेकिन सैयदा ज़हरा के लिए इमाम रजा कहते हैं इन्ना फातिमा सदीक़तिन शहीदा। असूल काफी में इमाम रजा अलैहिस्सलाम, मेरी जद्दा फातिमा सच्ची भी है और शहीद भी हुई है। पता चला कि सकीना पहली बेटी नहीं,
جہاں امتی نے گستاخی کی ہے، خاندان نبوت کی پہلی بیٹی زہرا ہے۔ اب جس امت نے رسول کی گودی کی پالی ہوئی زہرا پر اتنا ظلم کر لیا ہو، وہ سکینہ کا لحاظ کیا کرے؟ سیدہ زہرا کو دنیا نے کہا آپ نے دعویٰ غلط کیا ہے۔ جب آئی نا میری بی بی روتی ہوئی گھر میں، تو 3 سال کے حسین نے ماں کے اللہ اکبر ابا پکڑ لیا، پکڑ کر کہا ماں زہرا تجھے جھوٹا کہا، میں تیرا بیٹا نہیں اگر میں تیرے دشمن کو جھوٹا ثابت نہ کر دوں۔ اس وجہ سے حسین نے سکینہ مانگی تاکہ دنیا کو پتا چلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا تو کافر کی بیٹی کا بھی احترام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا دعائیں قبول کرے۔ میں نام نہیں لوں گا، سب کی دعائیں شامل ہیں میرے برادران۔ اللہ اکبر، سب کی دعائیں قبول کرے۔ اللہ اکبر، صرف مصعب کے چند جملے آپ نے مجلس سنی، مولا سب کو، شیعہ سنی برادران کو، عقیدت رسول رکھنے والوں کو مولا قبول و منظور فرمائے، وسعت رزق دے، دعائیں قبول کرے، مرحومین کی مغفرت کرے، قرضہ کو ادا کرے، بیماروں کی صحت سلامتی عطا فرمائے، حاجات شریعہ کی تکمیل کرے۔ بس ازادار حسین روایت میں ہے کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور کس معیار کی بیٹی؟ میرا امام کہتا ہے اللہ اکبر کہ یہ میری بہن ایسی صابرہ ہے کہ جس نے 3 دن کی پیاس کے بعد جب وہ کوفہ تک گئی تو پیاسی ہے، میری بہن نے شام کے سفر تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پانی نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، ایسی صابرہ بیٹی ہے حسین کی۔ لیکن سکینہ کیا؟ سکینہ دلیل کذب دشمن حسین ہے۔ سکینہ نے ثابت کیا کہ ان کا دعویٰ اسلام غلط ہے۔ بس ازادار حسین روایت میں امام فرماتے ہیں کہ ہم قید خانے میں بیٹھے، میری بہن کو، حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کو 2 سفر کو، اللہ اکبر، شام کے زندان میں ساتھ بھیج دیا گیا۔ یزید کے دربار سے کھلے قید خانے میں 2 سفر کو۔ کب میری بہن سکینہ اتنی زخمی تھی کہ نہ وہ صحیح بیٹھ سکتی تھی، اگر آپ تک بات پہنچا سکتے، کیونکہ سکینہ عام بچی نہیں ہے۔ سکینہ کے کانوں سے دور چھین لیے گئے تھے، کان زخمی تھے۔ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے تھے، حسین کی بیٹی کا منہ زخمی تھا۔ سکینہ کے منہ پہ تماچے ہی نہیں، تازیانے بھی مارے گئے تھے۔ اسے سکینہ کے گردن زخمی، رخسار زخمی تھا۔ سکینہ کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا گیا تھا، اسے سکینہ کا سارا وجود چھینا گیا تھا، زخمی تھا۔ سکینہ ننگے پاؤں کربلا میں بھاگتی رہی تھی، اس لیے شام غریبہ میں سکینہ کے پاؤں جل گئے تھے، سکینہ کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا، سکینہ کے پاؤں زخمی، سکینہ کا جسم زخمی۔ اور جب سکینہ کو اونٹ پہ باندھ دیا گیا نا، تو اب تازیانہ اونٹ کو نہیں مارتے تھے، سکینہ کو مارتے تھے۔ اس وجہ سے سکینہ کی پشت زخمی تھی۔ بس ازادہ یہ ہے سکینہ کی مودت۔ حسین کی پیاسی بیٹی جب قید خانے میں بھیجی گئی تو بچی کا کوئی جسم کا حصہ سلامت نہیں تھا۔ پتا چلا صرف حسین زخمی نہیں، بیٹی بھی زخمی ہے۔ دیکھیں، اپنی عقیدت کو آواز دینا، اپنی ماں مرے تو رونا آتا ہے، لیکن ماں کی حیثیت کیا ہے، حسین کے مسائل کیا۔ اس لیے وہاں پہ مصیبت میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، اپنے دل کی عقیدت چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں مودت حسین ہے تو اس کی آنکھیں وجود خاموش نہیں رہ سکتی۔ میرا امام کہتا ہے دیکھنا جب سکینہ کے مسائل پڑھنا تو اس چیز کی احتیاط کرنا، میری دادی زہرا آتی ہے، میرا بابا حسین آتا ہے، اللہ
मैं आता हूँ और सकीना की माँ रुबाब आती है और वो देखते हैं परवरदिगार इस बंदे को सकीना की मुसीबत बताई गई और अभी तक इसके दिल में सकीना के लिए मुवद्दत नहीं, तो हमारी मुवद्दत का क्या दावा करेगा। इसलिए ऐसा ना हो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह से कोई सख्ती का हुक्म आए, ऐसे मुसाइब सुना करे ताकि अकीदत नजर आए। बस अज़ादार हुसैन इमाम कहते हैं मेरी बहन बैठी जो 10 रातें कैद खाना में रही, कहा बैठी इतने में परिंदे जा रहे हैं, कहा जब जा रहे तो सकीना आसमान की तरफ देख रही थी ना, तो मुझे कहने लगी भाई सज्जाद ये परिंदे किधर जा रहे हैं। मैंने कहा सकीना शाम हो गई है, परिंदे घरों को जाते हैं। कहा मेरी बहन ने मेरी बात सुनी ना, एक बता मेरी तरफ देखा, कहा भैया सारी दुनिया घरों को जाती है, क्या हम भी घरों को जाए। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा सकीना चुप कर जाओ, मेरी बहन तू क्यों ऐसा पूछती है। कहा मेरी बहन ने मेरी बात को सुना ना। कहा नहीं भैया सज्जाद मैं घर में जाके क्या करूंगी, घरों में तो वो जाते हैं जिनके घर सलामत हो, जिनके घरों में भाई हो, जिनके चचा हो, जिनकी माएँ घरों में बैठी हो। मेरी माँ तो बेवा हो गई, हमने घर में जाके क्या करना है। मैंने कहा सकीना तुझे नींद नहीं आती। कहा ये सुना ना, तो सकीना ने मेरे बाजू पे हाथ रखा, कहा भाई सज्जाद तू इमाम है, तू बहन से ऐसे सवाल करता है कि तुझे पता नहीं मैं कैसे सो सकती हूँ। भाई मैं जरा लेटती हूँ तो मेरा कुर्ता मेरे जिस्म को दिखाता, मैं करवट लूं तो मेरी कमर के भैया जब मैं उससे गिरी थी तो मेरी पसलियां टूट गई है, सिर्फ दादी ज़हरा की पसलियां नहीं तेरी बहन की पसलियां भी टूट गई। अल्लाह अकबर। भैया सज्जाद बता मेरे जैसी बहन को नींद कैसे आएगी। इमाम कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए, सकीना चुप हो जा कहीं मेरा सब्र जलाल में ना बदल जाए। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना तुम मेरे पास आ, हुसैन तुझे मुझे देके गया था। सकीना ने फूफी की तरफ देखा, कहा देख फूफी ज़ैनब बाबा मुझे मदीना से करबला तक लाया, वहां पे अली अकबर साहब था, देखो फूफी मुझे अली अकबर भी छोड़ गया, मुझे हुसैन बाबा भी छोड़ गए, अब बाबा ने तेरे सुपुर्द किया है, माँ के सुपुर्द नहीं किया। देखो फूफी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी। ज़ैनब ने एक मर्तबा सकीना के सर पे हाथ रखा, कहा एक मर्तबा मदीना जाओगी लेकिन सकीना वादा करती तेरी फूफी तेरे पास जरूर आएगी, मैं तुझे अकेली नहीं रहने दूंगी। अज़ादार हुसैन इमाम कहते हैं मेरी बहन को बाबा का सर जो यजीद के दरबार में मिला था उसका इतना सदमा था कि कैद खाने में आके जब सारे लोगों से बातें बंद हो जाती ना बाबा की, सकीना रोना शुरू कर देती और पुकारती बाबा 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 बाबा। बस अज़ादार हुसैन ये 10 दिन की तबलीग हुसैन की प्यासी बेटी ने की। मौला आपका रोना कबूल करे, मौला मरहुमीन की मग़फ़िरत करे। अल्लाह अकबर। 10 दिन की तबलीग की, 10 दिन बाबा बाबा कहती रही, इतना बाबा बाबा कहा कि शाम के एक एक घर में एक बीबी के रोने की आवाज चली। शामी डर गए, सकीना इब्राहिम की आल है, सकीना मोहम्मद की आल है, सकीना की आवाज में मोजज़ा है। जैसे ज़हरा रोती थी ना मदीना में, पूरे मदीने को आवाज जाती थी रसूल रो रहे हैं। सकीना रो रही थी शाम में, यजीद की नींद उड़ गई, पूरे दरबारियों की नींद उड़ गई, लोग इकट्ठा हो के आगे कहा यजीद अजीब बात है, रात को एक बीबी इतने जोर जोर से रोती है, पूरे घरों में आवाज आती है बाबा बाबा बाबा, ऐसे लगता है हमारे घरों की दीवारें बोल रही है। हाय सकीना का बाबा कत्ल हो गया और शामियों उठो, सकीना
سے ڈرتے ہو خدا کی قسم ایسے رو لو کہ آپ کا رونا محلے میں تبلیغ بن جائے کل کو میرے بھائی سوچے آخر حسین تیری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا جو آج تک انسانیت کے سینے سے تیری سکینہ کی چیخیں نکل رہی ہے اور مولا آپ کا رونا قبول کرے بس عزادارو میرا امام کہتا ہے اور میرے شیعو یہ میری زندگی میں وہ خون بہانے کی منزل ہے کہا قید خانے میں حکم آ گیا سکینہ کو علیحدہ قید خانے میں آخر قید کر دیا جائے کہا جب یہ حکم آیا نا میری بہن سکینہ نے سنا ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور بھاگ کر جا کر پھوپھی زینب سے چمٹ گئی کہا پھوپھی زینب میں تیرا چہرہ دیکھتی تو زندہ ہوں اگر مجھے اکیلا قید کیا نا تو سکینہ زندہ نہیں رہے گی بس عزادارو یہ سننا تھا ایک مرتبہ ماں رباب جو ہے اسے اپنے ہاتھ کو زمین پہ پھیرا اور پھر کے کیا کہا کہا پروردگارا مجھے حسین کے وسیلہ سے دو نعمتیں
सकीना सैयदा की कब्र का, जैसे रसूल की कब्र का वाक़या सच्चा, ये भी सच्चा बात। इस वजह से क्योंकि कब्र में पानी आ गया, तो नीचे कब्र थी। पूछा गया बीबियों से, बीबियों ये मर क्यों गई? तुम तो अकीदत में गई थी, देखा गया। कहा हमसे हुसैन की बेटी की गुर्बत नहीं देखी, क्योंकि जब कब्र खुदी ना तो वहां पे एक 3.5 साल बच्ची पड़ी थी, जिसका कुर्ता जला था, जिसके कानों से लहू रिस रहा था, जिसके सारे कुर्ते पे खून था और जिसके हाथ जुड़े हुए थे और जिससे पर रस्सियां पड़ी थी। हमने देखा हाय हुसैन तेरी बेटी को कफन भी नहीं मिला। मेरा इमाम कहता मेरे शियो मैं खून के आंसू रोता हूँ जब मैं अंधेरे कैद खाने में सकीना की लाश को जमीन पर रख के अकेला कब्र खोद रहा था। मैंने कहा हाय सकीना, और यहाँ तो मालूम बाप भी नहीं है और जोनी असगर की तरह और तुझे गोदी में उठाए रखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है अंधेरा था जब मैंने दीवार को हाथ लगाया, हाथ लगाया दीवार को, दीवार में पानी था। मैंने कहा इससे आगे दरवाजा नहीं है। दारोगा ने कहा यही तेरी बहन का कैद खाना है। मेरा इमाम कहता है जब ये सुना ना, सकीना बच्ची थी, उसने मेरी गर्दन के गिर्द बाजू सख्त कर ली। कहा भैया सज्जाद, यहाँ तक मुझे किसी का चेहरा नजर नहीं आया। भैया बड़ा अंधेरा है, सज्जाद भाई मुझे छोड़ के न जा, बड़ा अंधेरा, भैया मुझे छोड़ के न जा। कहा सज्जाद, मैंने बहन को पकड़ लिया। इतने में उन्होंने कहा सज्जाद बच्ची को उतार। मैंने कहा बहन नहीं उतरती, मैं नहीं छोड़ूंगा। सिपाही आगे बढ़े, एक ने मेरा दाया बाजू पकड़ा, एक ने बाया बाजू पकड़ा। इतने में एक ताज़ियाने की, लहराने की आवाज आई। जब मुझे ताज़ियाना पड़ा, सकीना चीख पड़ी हाय भैया सज्जाद, और बहन को उतार दे, और मैं बाबा के सर के साथ रह लूंगी। सज्जाद ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्ची को भाई से अलग किया गया, सज्जाद को कैद खाने से लाया गया। इमाम कहते मैं बाहर आ गया, अंदर दरवाजा बंद हो गया। सकीना की आवाज आ रही थी बाबा हुसैन, और मुझे बुला ले, और दुनिया ने और मेरा बाबा लिया, मेरा भाई लिया और मेरी माँ से जुदा किया। बाबा हुसैन तेरी बेटी अकेली है। इमाम कहते हैं मैं अपने कैद खाने में आया, मेरी पुप्पी ज़ैनब खड़ी हुई, खड़ी होकर कहने लगी सज्जाद जा सकीना को ले आ। सकीना दुनिया में ले रही, सकीना को हुसैन ले गया। जा मेरी बेटी सकीना को ले आ। इमाम कहता मेरे शियो मैं खून के आंसू रोता हूँ जब मैं कैद खाने की गलियों में अकेला बहन का जनाजा लिए चलता रहा था, और कोई नहीं था जो कहता सज्जाद और तू अकेला है, आ तेरी बहन की कब्र खोद दे, आ सकीना का जनाजा पड़े, आ सकीना को